Assalamu alaikum. Today I am going to discuss topic of human rights, status of women in Islam. یہ دو ٹاپکس ہیں ہمارے ہیومن رائٹس کے کنٹیکسٹ میں کہ جنرل ہیومن رائٹس کیا ہیں اینڈ اسٹیٹس آف وومن کیا ہے اسلام میں، اور اس کو ہم کس طرح ٹاپک کو لے کے چلیں گے. ایک بریف سی آؤٹ لائن ہوگی اس ہمارے ٹاپک میں، جس میں آئے گا کہ انٹروڈکشن کیا ہے ہیومن رائٹس کا. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو کویشچن کیا آتا ہے پیپر میں، تو آپ نے ہیومن رائٹس کے کویشچن کو اس کنٹیکسٹ میں مینوور کرنا ہے، اس کنٹیکسٹ میں مینوپولیٹ کرنا ہے انٹروڈکشن کو جو آپ سے کویشچن پوچھا گیا ہے. تو انٹروڈکشن سا آپ نے دے دیا ہے ہیومن رائٹس کا اس کنٹیکسٹ میں. دین وی ہیو ٹو ڈسکس ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس کہ ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں. اس کے بعد وی ول بی لوکنگ اپان کہ ہیومن رائٹس کے سورسز کیا ہیں. سورسز سے مراد کہاں سے بتائے گئے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہیں. ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کا جو حجت الوداع کا آخری خطبہ ہے، وہاں سے ہمیں ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ملتا ہے ہیومن رائٹس کا، اوبیسلی قرآن سے، ٹیچنگ سے. اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، وہاں پہ کس طرح ریپلیکیٹ کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ سرمن کو. اس کے بعد ہر ایک ملک کا آئین بتاتا ہے، ہر ایک ملک کا دستور بتاتا ہے کہ کیا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد وی ول بی لوکنگ اپان human rights in general, minority right, women rights. Then we will be looking upon what are the distinctive aspects, what are the distinctive features of human rights in Islam. کیوں اسلام نے جو ہیومن رائٹس کا ایک یونیورسل میکینزم دیا، ایک فریم ورک دیا، ان کی کیا فیچرز تھی؟ کیا ہیومن رائٹس آج کل ہم جو پڑھ رہے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے دیے، ان میں اور ہیومن رائٹس جو اسلام نے دیے تھے کیا مواصلت ہے؟ کیا وہی ہیومن رائٹس ہیں جو ریپلیکیٹ کیے گئے تھے؟ یہ جو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم تھا، تو ان سے ریپلیکیٹ کیا گیا ہے. اس پہ کویشچن آتا ہے کہ بتائیں ہیومن رائٹس جو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس اپان ہم میں بتائے گئے تھے، وہ کس طرح دنیا کے لیے ایک بینچ مارک تھا، کس طرح دنیا کے لیے ایک ڈاکیومنٹ بنا ہیومن رائٹس کا. تو اس کو ہم آج کریں گے. اس کے بعد بتائیں گے کہ ویمن کے کیا اسلام میں رائٹس دیے گئے ہیں، اور جو پری اسلامک سویلائزیشنز تھی ان میں ویمنس کو کیا درجہ دیا گیا تھا، کیا وہ مقام دیا گیا تھا جو اسلام نے ویمن کو دیا. تو اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں. ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن آپ کو کسی ویب سائٹ پہ مل جائے گی. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس پہ وہ بھی کلک کریں گے، گوگل شریف کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن وہ اچھا کرنا ہے یا ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ اس میں یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں کہ دیز آر دی انalienable entitlements morally lawfully granted to individual، یا جسے کہتے ہیں رائٹ that everyone enjoys at every place. These are the universal as well as granted to all human beings regardless of caste, color, creed, religion اور ethnicity. سورس سے مراد کہاں سے یہ ہیومن رائٹس ہمیں ملتے ہیں. اوبیسلی قرآن پاک کی جو ٹیچنگس ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یو ہو بلیو بی اسٹیڈی فاسٹ وٹنس فار اللہ ان ایکویٹی اینڈ لیٹس ناٹ ہیٹرڈ آف اینی پیپل ڈیویٹ یو فرام انجسٹسز. تو قرآن کریم میں بالکل ایلیبوریٹلی کہا جائے کہ کسی بھی بندے سے کوئی بھی قسم کی نفرت آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ نے انجسٹس نہیں کرنا ہے. اس کے بعد لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، جس کو کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کہا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوڈے I have undermined the concocted and fabricated superiority of Ajam over Arab, Arab over Ajam, slave over master, master over slave. تو انہوں نے ایک یونیورسل سا ماڈل دیا ہے ہیومن رائٹس کا کہ ہیومن رائٹس کیا ہونے چاہیے جو ایک انڈیویجول کو گرانٹ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس اس کنٹیکسٹ میں. تو اس میں آپ کو بہت سارے ملیں گے جو میجر ہیومن رائٹس ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وہ 7 سے 8 ہیومن رائٹس ہیں، کیونکہ کویشچن کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ 7 سے 8 کویشچن ہیومن رائٹس کیا ہیں اور ہیومن رائٹس اس سرمن میں کس طرح بتائے گئے تھے. مائیکل ہیراٹ ایک اپنی ریسرچ آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم جو تھا ایک یونیورسل سا ڈاکیومنٹ تھا، جس کے بعد دنیا میں ایک ایسا سوشل آرڈر یا سوشل
سسٹم بنا جس میں ہیومن رائٹس کو پرائرٹائز کیا گیا، اور دنیا کا ہر ملک تھا یا دنیا کی ہر اسٹیٹ تھی، انہوں نے ہیومن رائٹس کو پرائرٹائز کرنا شروع کر دیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کا آئین اٹھا کے دیکھیں، آئین میں اسٹارٹنگ والے جو آرٹیکلس ہوتے ہیں they used to articulate۔ تو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کا جو کمپریہنسو ڈاکیومنٹ تھا، جس کو ہم یونیورسل ڈاکیومنٹس آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ان میں ہیومن رائٹس جو بتائے گئے تھے، وی آر ڈسکسنگ ون بائی ون۔ ہم 7 سے 8 ہیومن رائٹس ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی کتاب سے اٹھا کے دیکھنا ہے کہ لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان میں کون کون سے رائٹس دیے گئے تھے۔ ان میں پہلا رائٹس تھا جی رائٹ ٹو لیو یا رائٹ ٹو لائف۔ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس سینٹنس میں اس رائٹ کا جو پورا سینس آ جاتا ہے کہ ایوری ون از فری ٹو لیو ہز لائف۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آتا ہے وہ ہے رائٹ آف ریلیجیس فریڈم۔ دیر از نو کمپلژن ان دین۔ جس طرح شروع کے لیکچرز میں نے بتایا تھا کہ اسلام کا ڈسٹنکٹ آسپیکٹ یہ تھا کہ اس میں کمپلژن نہیں ہوتی۔ اسلام سوڈ کے جو بنیاد پہ نہیں بنا تھا، تو اسلام گرانٹ کرتا ہے کہ ایوری ون از فری ٹو پریکٹس ہز ریلیجیس ریچولس۔ آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف مدینہ کیا تھا، اس میں ساری کمیونٹیز کو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کی طرف سے ریلیجیس فریڈم دی گئی تھی کہ کلیکٹیو سیکیورٹی ہم کریں گے، لیکن ایوری ون وڈ بی فری ٹو انجوائے ہز ریلیجیس ریچولس۔ اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے رائٹ ٹو جسٹس، کہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے ساتھ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے۔ اس کے بعد رائٹس آف سلیوز اینڈ سرونٹس۔ ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ان ہز سرمن سیڈ کہ فیڈ دیم واٹ یو فیڈ یور چلڈرن۔ ان کو وہی پہنائیں جو آپ خود پہنتے ہیں، اچھے کپڑے ان کو پہنائیں، اچھا کھانا ان کو دیں۔ اس کے بعد ہے رائٹ ٹو ریپوٹیشن، کہ کسی بھی بندے کی عزت کو یا کسی بھی بندے کی شان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جس طرح آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، میں نے اتنے روپے کا جو ہے نا دعوی حد تک دائر کیا ہے فلاں بندے کے خلاف، تو انہوں نے میری ریپوٹیشن کو ڈیفیم کیا ہے۔ ڈیفیم کا ایکٹ بھی ہے، اوبویسلی ہر کانسٹیٹیوشن میں ہوگا، ہمارے پاکستان میں بھی ڈیفیم ایکٹ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کو سو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے رائٹ آف انہیریٹنس، وراثت جس طرح ہوتا ہے یا ورثے میں جو حقوق ملتے ہیں، وہ ہم ویمن رائٹس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد رائٹ ہے رائٹ آف پروٹیکشن آف پراپرٹی۔ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ ٹو سیکیور ہز پراپرٹی۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر ایک بندے کی لائف اور پراپرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں۔ اور پریویس جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایسوسیشنز بنانا، پولیٹیکل پارٹیز بنانا، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس میں شامل تھا جو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ہے۔ رائٹ ٹو ریفیوز آپریسو رولر، اگر آپ کا حکمران ایک آمر ہے، اگر آپ کا حکمران جابر ہے تو آپ اس کو ریفیوز کریں، اور اس کو ریفیوز کرنا یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس تھے یہ آپ لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم۔ اس پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ کس طرح تھا ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ۔ ان سینس میں آپ لکھیں گے کہ بیفور اسلام سلیوری ایک فل فلیج انسٹیٹیوشن تھا، سلیو کے کوئی رائٹس نہیں تھے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے بتانا ہے کہ ویمن کے رائٹس نہیں تھے، جو کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کس طرح رائٹس نہیں تھے۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ سرونٹس کے رائٹس نہیں تھے۔ اگر ایک بندہ ریلیجیس لائف گزارنا چاہ رہا تھا تو اس کے ریلیجیس رائٹس نہیں تھے، تو وہ بھی اسلام نے کس طرح پروٹیکٹ کیے۔ وہ اس وقت کا جو حکمران تھا یا جو بھی بادشاہ تھا، اس کے رحم و کرم پہ چلتی تھی ساری اس کی جو مخلوق کی یا ساری اس کی جو عوام تھی۔ تو اس کنٹیکس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں آپ نے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ڈسٹنکٹیو آسپیکٹ آف اسلام کیا ہے، ڈسٹنکٹیو آسپیکٹ آف ہیومن رائٹس آف اسلام، کہ وہ کیا نمایاں خصوصیت ہے اسلام کے فنڈامنٹل رائٹس کی۔ نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ وہ ایکوالٹی پہ بیس کرتے ہیں۔